لو جی تھوڑا جٹ برا آج آپ کے لیے ایک اور ویڈیو لے کے آیا۔ آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے فیملی کے اوپر، کہ جب ایک انسان سکسیس ہونا چاہتا ہے تو اس کے راستے میں فیملی کیسے رکاوٹ بنتی ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں کوشش کروں گا کہ ساری اردو میں ہو، پر بیچ میں اگر کوئی بھی پنجابی یوز ہو جائے، کیونکہ میں پنجابی ہوں تو میرے زبان سے زیادہ تر پنجابی کے الفاظ نکل جاتے ہیں۔ تو آج میں پوری اپنی کوشش کروں گا آپ کو سکھانے کی اور بتانے کی کہ کسی بھی انسان جب وہ کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس کے راستے میں فیملی رکاوٹ کیسے لے کر آتی ہے اور کیسے بنتی ہے۔ کہ ایک بچہ یا کوئی بھی لڑکا لڑکی جب وہ آپ اس کو کسی ایسی جگہ پہ بھیج دیتے ہیں کہ لو جی آپ وہاں پہ جائیں اور وہاں پہ کامیاب ہو کے دکھائیں، ٹھیک ہے، اور اپنی زندگی کو آگے لے کے جائیں۔ جب وہ کیا کرتا ہے کہ جب وہ وہاں پہ پہنچتا ہے، وہ اپنے آپ کو کامیابیوں کی سیڑھیوں کے اوپر وہ چلنا شروع کرتا ہے اور وہ کامیاب ہونا شروع کر دیتا ہے۔ کوئی بیچ میں کبھی کبھار ایسا بھی وقت آ جاتا ہے کہ وہ کامیاب تو ہو رہا ہوتا ہے، پر بیچ میں ہوتا کیا ہے کہ اس کو اپنے گھر والوں کی بھی کوئی ضرورت پڑ جاتی ہے کہ لو جی آپ میری اس طریقے سے مدد کریں اور میں آگے بڑھ سکتا ہوں۔ فیملی کا کیا ذہن ہوتا ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ جن کی فیملیوں کے ذہن وڈیروں والے ہیں، کہ لو جی جن کا ذہن وڈیرے ماحول میں آتا ہے، کہ لو جی جو گاؤں کے ہوتے ہیں یا کچھ جن کے ذہن وڈیروں والے ہیں، یہ ان کے لیے یہ ویڈیو ہے کہ میں آپ کو آج کچھ مثالیں دے کر بھی سمجھاؤں گا کہ وہ کیسے ہوتا کیسے ہے کہ وہ بندہ اپنی کامیابی اس کو کیوں نہیں ملتی اور وہ راستے میں کیسے رک جاتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک میں نے واقعہ اپنی آنکھوں سے یہاں پہ دیکھا کہ ایک بندہ تھا، اس کا ایک گھر تھا، وہ 10 مرلے کے اوپر تھا، اور اس کا جو اس جو ان کے والدین ہیں انہوں نے مطلب اپنی پوری زندگی جو تھی وہ اسی طرح ہی محنت مزدوریوں میں گزار دی۔ اس کے جو بیٹا تھا وہ بھی جب بڑا ہوا تو وہ بھی محنت مزدوریاں کرتا تھا، صاف ظاہر ان کے پاس کوئی اور وسائل تو تھے نہیں کہ جہاں سے وہ اپنے آپ کو کامیاب کر سکیں۔ تو ان کے پاس صرف ایک ہی آپشن تھا کہ یا تو کوئی اللہ کی طرف سے یا اس کو کچھ ایسی کامیابی مل جائے کہ جس سے وہ کامیاب ہو جائے، یا کوئی وہ اور فیصلہ لیتا۔ تو اس کے والدین کی تو زندگی جیسے تیسے کر کے گزر گئی، اس کے بچے بڑے ہوئے، تو وہ لڑکے نے اپنی طرف سے پوری مطلب باغم باغ کی جتنی بھی وہ کر سکتا تھا اپنے آپ کو کامیاب کرنے کے لیے، پر اس سے جتنا وہ ہو سکا، جتنی اس کے پاس وہ اس نے محنت مزدوری کر کے جمع کیا، جو کچھ بھی کیا، پر وہ ایک حد کے اوپر رک گیا۔ اور ابھی اس کو کیا ہوا کہ اس نے کہا کہ چلو آج میں یہاں پہ رکا ہوں تو چلو میں اپنے والدین سے بات کرتا ہوں اور ایک مسئلے کا حل نکالتے ہیں۔ تو ان کا جو گھر تھا وہ تھا 10 مرلے کے اوپر۔ تو اس نے اپنے والدین سے بات کی، اس نے کہا کہ اپنے والدین کو کہ بابا میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کر لی ہے، اور آج میرے بچے بھی ہو چکے ہیں، میری فیملی بھی ہے، اور میں بھی چاہتا ہوں کہ یہ بڑے بڑے اسکولوں میں پڑھیں، کچھ اچھی تعلیم حاصل کریں، یا یہ بھی کچھ کسی بڑی پوسٹ پہ چلے جائیں، کچھ بڑا کریں، کیونکہ وہ ہماری طرح محنت مزدوریاں نہ کریں۔ تو ہوا کیا کہ اس نے اپنے والد کو بولا کہ ہمارا 10 مرلے کا گھر ہے، تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہ 10 مرلے کا گھر ہمیں کچھ نہیں دے رہا، ٹھیک ہے، چلو ہم اس میں رہیں۔ اس میں کیا کرتے ہیں کہ ہم اس کو ہاف کر دیتے ہیں، ہم اس کو 5 مرلے کے اوپر لے آتے ہیں اور 5 مرلے ہم بیچ دیتے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ جو وہ 5 مرلے کے پیسے ہمیں ملیں گے یا جو کچھ ملے گا، اس کو لے کے ہم کسی کاروبار میں لگاتے ہیں یا کچھ ایسا بڑا کرتے ہیں کہ ہم یہ غریبی والی زندگی سے بھی نکل جائیں گے اور ہم آگے بڑھ جائیں گے نا۔ تو اس کے والدین نے کیا کیا کہ پہلے تو وہ بھی ان کا بھی وڈیرا ذہن تھا کہ نہیں بیٹا یہ نہیں کرنا، میں نے یہ میرے لیے بڑا مشکل ہے اور یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر انہوں نے ایک دن وہ ان کی بات مان لی، انہوں نے اپنے بیٹے کی، تو انہوں نے کیا کیا کہ آدھا گھر بیچ دیا۔ اس لڑکے نے کیا کیا کہ وہ جتنی اماؤنٹ ملی اس کو کسی بزنس میں لگایا، یا ایون کہ کسی کنٹری ٹریول کر گیا، کسی اچھی کنٹری میں، وہاں پہ جا کے اس نے اچھی مزدوری کی، اچھا کام کیا، اچھا ارن کیا ان پیسوں سے۔ اور ایک دن وہ آیا کہ وہ اس نے 5 مرلے بیچے ہوئے تھے، اور وہ وقت ایسا آ گیا کہ اس بندے نے اتنا ارن کر لیا، اتنا ارن کر لیا کہ آج وہ مطلب یہاں پہ 5 گھر لے سکتا ہے 10 مرلے کے، ٹھیک ہے۔ اور وہ یہ جو میں بات آپ کو بتا رہا ہوں اس میں یہ ہے کہ جب فیملی کسی بندے کا ساتھ دیتی ہے
تو وہ ضرور آگے بڑھتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک انسان اکیلا کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا، اس کو دوسروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں کہ لو جی آپ بس اس پہ ہی کچھ کریں، محنت مزدوریاں کر کر کے اپنے آپ کو آگے لے کے جائیں۔ یہ آج کے وقت کے اندر ایک اکیلا بندہ یہ سارا کچھ اچیو نہیں کر سکتا، ایون کہ اس کو اپنی فیملی کی ضرورت پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ میرے پاس بہت زیادہ مثالیں، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ میرا ایک دوست تھا، ٹھیک ہے، اور وہ ابھی کسی ماشاءاللہ بہت اچھی کنٹری میں چلا گیا ہے، اور مجھے یاد ہے کہ اس کی جو گھر والے تھے وہ بھی تھے تو ایک وڈیرا ذہن کی، ٹھیک ہے، اور انہوں نے کیا کیا کہ جتنی بھی اپنی زندگی کی ایفرٹ تھی انہوں نے اپنے بچوں کے اوپر لگاتے رہے۔ اچھا، جب اس کے بچے تعلیم اچھی حاصل کر چکے تھے تو اس نے اپنی اسٹڈی کے لیے یا دوسری کسی اچھی کنٹری میں جانے کے لیے اس نے اپنی فیملی سے مدد مانگی۔ تو اس کی فیملی نے کیا کیا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جب اس لڑکے کے لیے وہ کسی دوسرے ملک میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے گیا کہ وہاں پہ میں تعلیم بھی حاصل کر لوں گا اور میں وہاں پہ اچھا ارن بھی کر لوں گا، کچھ زیادہ بنا بھی لوں گا، اور اپنی زندگی کو آگے مطلب کامیاب کر لوں گا یا کچھ زیادہ وہ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس جس طرح کے حالات ہیں، ہم اس کنٹری میں رہ کے ایون صرف پیٹ ہی پال سکتے ہیں، کچھ زیادہ تو بڑا کر نہیں سکتے، نہ ہمارے پاس اتنے وہ بڑے وسائل ہیں۔ تو اچھا، اس لڑکے نے جب یہ فیصلہ کیا تو اس کے گھر والوں نے اس کا ساتھ دیا۔ تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جب وہ فیس جمع کروانے آئے ہوتے تھے تو وہ میرے سامنے جمع ان کے بابا ڈرے ہوئے تھے کہ لو جی کچھ ایسا نہ ہو جائے جس وجہ سے کہ میرا نقصان ہو جائے یا میرے پیسوں کو کچھ ہو جائے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کے پاس اتنی زیادہ جو پیسے تو ہر بندے کے پاس نہیں ہوتے، جتنی بھی ان کے پاس جمع پونجی تھی انہوں نے وہ اس کے لیے جمع کی اور وہ فیس جمع کروا رہے تھے۔ تو ہوا کیا کہ جب انہوں نے فیس جمع کروائی، کچھ ٹائم گزرا تو وہ آرام سکون کے ساتھ وہ جو لڑکا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے وہ اس کی وہاں سے لیٹر آ گیا اسٹڈی کا، اور وہ اس نے اپلائی کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کا ویزا لگایا اور وہ دوسری کنٹری چلا گیا۔ تو وہاں پہ جا کے الحمدللہ وہ اس کی اسٹڈی بھی شروع ہو گئی، ساتھ اس نے کوئی چھوٹی موٹی جاب بھی شروع کر لی، وہاں سے وہ اچھا ارن بھی کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ کیسے ہوا؟ یہ ہوا ایسے کہ اس کے والدین نے اس کا ساتھ دیا۔ آج کے وقت کے اندر والدین کیا کر رہے ہیں کہ اپنا وڈیرا جو ذہن ہے وہ اپنے ذہن کو کبھی بھی چینج نہیں کر رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ لو جی ساڈے کول ہن 2 کرنے 3 کرنے، ٹھیک ہے، تو یہ بس میرے اباؤ اجداد جو ہے وہ بول کے گئے ہیں کہ بس ان کو پاس رکھنا ہے، ان کو کچھ ہونے نہیں دینا، یا ہمیشہ جو ہے وہ یہی ہے بس سارا کچھ جو بھی آپ سمجھتے ہیں۔ اور اچھا ہوا کیا کہ یہ جو میری ساری بات کرنے کا مقصد ہے یہ صرف یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کا ساتھ دیں۔ آپ نے ابھی ہم سب بچوں نے مل کے ان کو کیا سکھانا ہے کہ آپ نے 50 سال کے اندر 60 سال کے اندر آپ نے اپنی عمر کے اندر آج تک کچھ اچیو نہیں کیا، تو جب ان کے اچیو کرنے کا وقت آ رہا ہے تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اپنا وہ وڈیرا ذہن بیچ میں لے کے آ رہے ہیں جس وجہ سے وہ کامیاب نہیں ہو رہے۔ تو آپ کیا کریں کہ ان کا ساتھ دیں، یہ اپنا وڈیرا پن والا ذہن جو ہے یہ ختم کریں اور ان کا ساتھ دیں تاکہ وہ بھی کامیاب ہو سکیں۔ ہم یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اور یہ جو آپ نے ابھی ہم سب لڑکوں کو جا کے ان کے سامنے ایک سوال رکھو کہ آپ نے اپنی عمر کے اندر آپ نے جتنی بھی ایج ہے آپ نے 40 سال 30 سال 35 سال 20 سال کے اندر نہیں اچیو کر کے دکھایا کچھ آج ہمارا وقت کرنے کا ہے، اور آپ کیا کر رہے ہیں کہ نہیں جی ہم نے آپ کا ساتھ بھی نہیں دینا اور ہم مزدوریاں کر کے کچھ بڑا کر کے دکھائیں۔ تو وہ غریب بندہ مزدوریاں کر کے کتنا آگے بڑھ سکتا ہے؟ تو یہ میری گزارش ہے کہ والدین سے کہ آپ اپنے بچوں کا ساتھ دیں تاکہ وہ آگے بڑھیں۔ بہت زیادہ آج کل کے لڑکے جو ہیں جو کامیاب ہونا چاہتے ہیں وہ اسی وجہ سے پریشان ہیں، ٹینشنیں لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور محنت تو چلو کرتے ہیں جتنی بھی وہ کر سکتے ہیں، تو وہ اس حالات میں مزدوری اور چھوٹی موٹی، اور یہاں پہ وہ کچھ بڑا تو کر نہیں سکتے، وہ ان کا بھی خواب ہوتا ہے کہ لو جی کسی بڑی کنٹری میں جائیں، وہاں پہ جا کے اچھا ارن کریں۔ تو میرا